زکریا علیہ السلام کو جو بڑھاپے میں اولاد ملی ہے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑھاپے میں دعا مانگی تھی صرف؟ ظاہر ہے وہ تو ساری زندگی مانگتے رہے ہوں گے نا بھائی. زکریا علیہ السلام کو اولاد کی خواہش تو اسی وقت سے تھی جب سے ان کی شادی ہوئی تھی. اسی وقت سے اولاد مانگ رہے تھے کہ مجھے اولاد چاہیے, مجھے اولاد چاہیے, میرا والی وارث چاہیے, میرا والی وارث چاہیے. لیکن پوری زندگی دعا قبول نہیں ہوئی, مگر آپ مایوس نہیں ہوئے. بھائی ہمارا کام ہے مانگنا, مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے. لیکن اللہ کی عادت ہے جب دیر سے قبول کرتا ہے نا تو پھر میں نے بتایا نا سود بھی لگتا ہے, جو حلال سود ہے سود بھی لگتا ہے. اللہ نے دیر سے قبول کی مگر پھر ایسا بیٹا دیا جو سب پہ بھاری ہے. کہا کہ پھر ایک بیٹا ملے گا مگر وہ سب پر بھاری ہوگا. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, پوری سورہ مریم میں اللہ نے حضرت زکریا کا تذکرہ کیا, ابتدا وہاں سے کی. تیرے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی. اذ نادا ربہ نداء خفیا, جب انہوں نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا. چپکے سے شاید اس لیے پکارا کہ اگر میں سب کے سامنے دعا مانگوں گا تو لوگ مذاق اڑائیں گے کہ بوڑھے کو کیا ہو گیا, بال سفید ہو گئے ہیں, بیوی بانجھ بھی ہے, بوڑھی بھی ہے, اور اس عمر میں کیا مانگ رہے, اللہ سے دعائیں مانگ رہے خفیہ, چپکے سے جا کے اللہ سے کہہ رہے. قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا, اے اللہ مجھے پتہ ہے میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں, مجھے پتہ ہے کہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں, میرے سر کے بال سفید ہو گئے. واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا, مگر میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں, مجھے پتہ ہے تو دعائیں قبول کرتا ہے. حب لی من لدنک ولیا, عطا کر دے, گفٹ دے دے, ہبہ کر دے اپنی طرف سے ایک میرا والی وارث. عجیب بات ہے, دعائیں مانگ رہے ہیں, جب دعا قبول ہوتی ہے تو پھر حیران بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا پر وحی کی. آپ بیت المقدس میں نماز پڑھ رہے تھے محراب میں, مسجد اقصیٰ میں. مسجد اقصیٰ بڑی زبردست مسجد ہے, ہزاروں پیغمبروں کی قبریں ہیں وہاں اور ہزاروں پیغمبروں نے نمازیں پڑھی ہیں وہاں. تو محراب میں اللہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ فرشتے نے آپ پر آ کے وحی کی, یا زکریا انا نبشرک بغلام, اے زکریا ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی. چونکہ دیر سے مل رہا ہے تو خوشخبری بھی کیسی, اسمہ یحییٰ, اس کا نام کیا ہوگا, یحییٰ ہوگا. اللہ نے پہلے سے رکھ دیا کہ اب جب گفٹ مل رہا ہے تو پھر تحفہ ایسا ہو کہ خوش تو ہوں. لم نجعل له من قبل سمیا, اے زکریا اس سے پہلے اس نام کا کوئی بھی دنیا میں نہیں گزرا. اب جب خوشخبری مل گئی, قال ربی انا یکون لی غلام, اللہ میرے کہاں سے بیٹا پیدا ہو جائے. وہی پھر مانگ کیوں رہے تھے, میرے کہاں سے بیٹا پیدا ہو جائے گا, میں تو بڈھا ہو گیا. وامراتی عاقر, اور میری بیوی کیا ہے, بانجھ. جوانی میں بانجھ ہوتی ہے تو اولاد نہیں ملتی, اب تو بوڑھی بھی ہو گئی, اب کیسے اولاد ہو جائے گی. قال کذالک, فرشتے نے کہا اللہ کی طرف سے ایسا ہی ہوگا. قال ربک, تیرے رب نے ایسا ہی کہا ہے. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا, اے زکریا اللہ نے تجھے بھی پیدا کیا ہے, تو کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, آدم سے وجود میں لے آیا. تو بوڑھوں کو جوان کر کے اولاد نہیں دے سکتا. حضرت زکریا کی اللہ نے دعاؤں کے مختلف الفاظ ذکر کیے. لا تذرنی فردن, اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ. مجھے دیکھو زکریا علیہ السلام اکیلے نہیں تھے, بنی اسرائیل تھے آپ کے ساتھ ایمان لانے والے, مگر اولاد نہ ہونے کو تنہائی سے تعبیر کیا ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو گوروں کو جا کے دیکھو, سب کچھ ہے مگر بڑھاپے میں تنہا زندگی گزارتے ہیں. آپ کی تنہائی آپ کا اہل و عیال, آپ کا خاندان دور کرے گا. دوست احباب تنہائی اور وحشت کو دور نہیں کرتے. تو یرثنی و یرث من آل یعقوب, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا, زکریا علیہ السلام کو کہا کہ آپ تو کچھ بھی نہیں تھے اور ہم نے آپ کو پیدا کیا, تو بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا. اب اللہ کی طرف سے خوشخبری جب آ گئی نا, اتنے خوش کہ جلدی, کہ اب جلدی چاہیے, ٹھیک ہے نا, اللہ کی نعمت ہے, جلدی چاہیے. برطانیہ سے آسمہ شیخ صاحبہ پوچھتی ہیں, اولاد یا اولاد نرینہ کے لیے مسنون دعا کون سی ہے؟ سنا ہے
کہ سورہ مریم اولاد نرینہ اور سورہ یوسف یہ سورہ محمد خوبصورتی کے لیے پڑھنی چاہیے، اس کی کوئی حقیقت ہے؟ ایسی تو کوئی روایت میرے علم میں نہیں ہے، کوئی کسی صحابی کا بھی کوئی ایسا قول نہیں ہے کہ یہ صورتیں پڑھنی چاہیے۔ البتہ اولاد نرینہ کے لیے یا ویسے بھی اولاد کے لیے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اسی طرح سورہ فرقان میں آخری رکوع میں جہاں سورہ فرقان ختم ہو رہی ہے، اس سے آخری رکوع میں جہاں صورت ختم ہو رہی ہے اس سے ایک دو آیتیں پہلے ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ ویسے بھی 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اپنی زبان میں، ٹھیک ہے، کوئی وظیفہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نیک سال اولاد نرینہ دے۔ ہماری بھی دعائیں ہیں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک سال آمین۔ نرینہ اولاد دے۔